السلام علیکم دوستو، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ہسٹری اور شیطان پارٹ 2۔ پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا جنوں کی قوم کب بنی اور انسانوں سے پہلے وہاں کیا کچھ تھا، اور جب ابلیس یعنی کہ اسرائیل کب پیدا ہوا اور کیسے اس نے اپنی عبادت سے عزت اور بڑا مقام پایا، اور اس کو کس کس نام سے پکارا گیا ہر آسمان پر، اور اس نے کیسے خدا کے مخالف جنوں سے لڑائی کی اور پھر اپنے آپ کو ہی لعنت کیوں دی اس نے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا۔ جس نے وہ پارٹ نہیں دیکھا اور یہ والا دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ پہلے پارٹ 1 دیکھے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ لنک آپ کو میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے ہسٹری اور شیطان پارٹ 1 کی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور شیئر کرنا بھی، اور کوئی غلطی ہو تو کمنٹس کرنا۔ تو چلو دوستو، اب آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، یعنی ہسٹری اور شیطان پارٹ 2 کی طرف۔ ناظرین، کیوں شیطان کو زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، اور کیوں اس نے کہا کہ میں تیری اس قوم کو بھڑکاؤں گا؟ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت 30 تا 35 میں خدا فرماتا ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، کیا تو اس شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تصدیق بھی کر رہے ہیں؟ تو خدا نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے آسمان نام یافتہ سکھا دیے، پھر اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات پر سچے ہو تو مجھے اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا، نقش سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حقیقت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم، ان کو اشیاء کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے فرشتوں کو اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا نا کہ میں ہی آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور انہیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ ناظرین، اللہ نے پھر سب ملائکہ مقربین کو جمع کیا، اور جب وہ سب آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا لایا گیا، اور روح کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جا، اور پتلے نے جیسے ہی آنکھ کھولی، جو اس بارے میں بہت روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تھی، اور انہوں نے کہا، شکر الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نظر عرش پر گئی تو وہاں انہوں نے لکھا ہوا پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عرض کیا کہ اے خدا، یہ کون خوش نصیب ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تو جواب دیا، اے آدم، یہ نام آخر زمان کے ان نبی کا ہے جو آپ کی اولاد میں سے ہے۔ اب وہ وقت آیا جب وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ قرآن میں آیت 36 سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے،
اور جب ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے منع کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ دوستوں، کئی روایت کے مطابق پہلے مقرب فرشتوں نے بڑے بڑے سجدے کیے تھے۔ سب سے پہلے جبرائیل، پھر میکائیل، پھر عزرائیل، پھر اسرافیل نے اللہ کے حکم مانا اور سجدے کیے، اور پھر سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اور کھڑا رہا۔ اور خدا نے سوال کیا، ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یاد رہے یہ نیا نام تھا اور اس سے پہلے وہ اسرائیل ہی تھا۔ اے عظمت دینے والے رب، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں اور آدم مٹی سے بنا اور میں آگ سے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس سے آسمانی لباس لے لیا گیا اور لعنت رسوائی کا لباس اس کے بدن پر آ گیا اور سب حسن چلا گیا۔ گلے میں لعنت کا توق جو نور خوشبو والا عطا ہوا تھا چھن گیا، اس کی جگہ غلاظت ہیبت مل گئی۔ فرشتوں نے جب ابلیس کی لعنت دیکھی تو دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ اور علماء کرام نماز میں دوسرے سجدے کو اسی سجدے کی یادگار کہتے ہیں۔ اور روایت کے مطابق ابلیس کی 100 سال تک کہیں تنگ اور خالی جگہ پر قائد رکھا گیا، اور 100 سال بعد جب اسے باہر نکالا گیا تو اس کی شکل پوری طرح ماکس ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تمام مقرب فرشتوں نے ابلیس پر لعنت ڈالی، پھر باقی سب فرشتوں اور ملائکہ نے لعنت بھیجی، مگر ابلیس نہ سدھرا اور ضد پر کھڑا رہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اے اللہ، آپ نے میرے نصیب میں لکھ دیا تھا اور میں ایسے ہی کرنا تھا۔ جواب ملتا رہا، نہیں ابلیس، یہ تیری خطا ہے اور تم نے ہماری نافرمانی کی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا، میں رحد الدرگا کی طرح ہوں تو میری یہ خواہش پوری کی جائے۔ اور بعض علماء کرام کے مطابق ابلیس نے اپنی عبادت کے صدقے یہ سب مرادیں کی تھیں، اور اللہ نے کہا، آپ کا وعدہ ہے، نیکوں کو اجر ضرور دیں گے، میں یہ اجر دنیا میں ہی چاہتا ہوں۔ پہلی خواہش سورہ حجر آیت 37 اور 38 کے مطابق، تا قیامت موت سے مہلت، یعنی اس نے کہا، مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک اولاد آدم کا آخری فرد بھی زمین سے اٹھا نہ لیا جائے، اور اس کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ اور اس نے دوسری خواہش کی کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں اور غلط بنا دوں۔ ارشاد ہوا، تیری یہ بات بھی پوری ہوئی، مگر تیرے نیک بندوں پر تیرا کوئی اثر نہ ہوگا، تیرا فریب ان پر ہی چلے گا جو تیری طرح کمزور ہوں گے، اور ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور تیسری خواہش تھی کہ میری اولاد بہت زیادہ ہو تاکہ میں تیری قوم کو بھٹکا سکوں، اور اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ اور چوتھی یہ تھی کہ میں جو رنگ روپ جیسے چاہوں جہاں چاہوں بدل سکوں، اور ارشاد الہی ہوا، تیری یہ بات بھی پوری ہوئی، مگر تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکے گا، جسے میں آخری زمانے میں پیدا کروں گا۔ اور پھر سب باتیں پوری ہونے پر ابلیس تپتا رہا کہ کب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے نافرمانی کروائی جائے۔ اور جیسے ہی موقع ملا اور وہ جنت میں گیا تو حوا کے سامنے جا کر رونے لگ گیا۔ سکنے جنت جو سب کاموں سے واقف تھے وہ بھی جمع ہو گئے، اور اماں حوا نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تیرے مستقبل کی فکر ہے، اللہ پاک بہت جلد آپ سے ناراض ہونے والے ہیں، اور آپ کو اور آپ کے خاوند کو
بچانا چاہتا ہوں۔ آپ بہت زیادہ عبادت کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں۔ ابلیس کی باتیں سن کر اماں حوا کو وہ اپنا ہمدرد لگا اور ابلیس کا مقصد کچھ اور تھا، تو وہ باقی سکان جنت کے سامنے نہیں کہہ سکا، مگر بعد میں اس نے اماں حوا کو برگلانے کی جس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اسی درخت کا پھل کھا لے۔ میں کیونکہ راہ راستوں کا استاد ہوں، اس لیے میں اس راہ سے واقف ہوں۔ یہ پھل اگر آپ نے کھا لیا تو مستقبل کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، مگر یہ راز کسی کو نہ بتانا اور نہ ہی میرا نام ظاہر کرنا۔ یوں اماں حوا نے وہ پھل جو گندم یا جو تھا وہ کھا لیا، اور کچھ علماء کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ آدھا اماں حوا نے آدھا آدم کے لیے رکھ لیا، اور کئی روایت کے مطابق اماں حوا نے 7 پھل توڑے، ایک خود کھایا اور ایک چھپا لیا اور 5 حضرت آدم کے لیے رکھ لیے۔ اور ابلیس اپنا کام کر چکا تھا تو وہ جنت سے واپس آ گیا، اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت آدم اماں حوا کے پاس آئے تو انہوں نے وہ پھل کھلانے کی ضد کی، مگر حضرت آدم نے منع کیا اور کہا کہ میرے رب نے جس کام سے منع کیا میں وہ خطا نہیں کروں گا۔ ابلیس کا بھی کہا کہ وہ کس مقام پر تھا اور نافرمانی کر کے لعنت والوں میں سے ہوا، مگر اماں حوا کی ضد جیت گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ مگر ابھی یہ پھل گلے تک بھی نہ گیا تھا، آپ کے جسم سے جنتی لباس چھن گیا۔ قریب ہی انجیر اور کیلے کا درخت تھا، ان کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ نافرمانی کے بعد ابلیس اماں حوا اور حضرت آدم کو خدا کی بارگاہ میں طلب کر لیا گیا اور سب کو جرم کے مطابق سزا دیں گے۔ اماں حوا اور آدم کی سزا اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ ہم ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتے، شیطان کی سزا بتاتے ہیں آج۔ سزا کے مطابق ابلیس سے روح زمین کی بادشاہت چھین لی گئی، جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور اب کبھی وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ سب حسن، نور، خوبیاں جو سب فرشتوں سے زیادہ تھا واپس لے لیا گیا اور قیامت تک لعنت کا حقدار ہوا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے اور قیامت تک سب گناہوں اور برائی کے کاموں میں حصے دار ہوا جو بھی قیامت تک ہوں گے۔ خطیر اہل منار پیشانی سے چھین لیا گیا اور سزا والوں میں سے ہوا اور زمین پر بیچ دیا گیا، اور اس کا سب سے پہلا گناہ وہ ہے جو قابیل میں نفرت ڈالنا اور قتل کروانا تھا، جو میں اپنی ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے، لنک ڈسکرپشن میں اس کی میں نے دے دی ہے، اور ہسٹری آف شیطان پارٹ 1 کی بھی۔ ناظرین، کئی لوگوں کے مطابق شیطان ایک فرشتہ تھا اور نافرمانی کر کے سزا کا حقدار ہوا اور زمین پر پھینک دیا گیا، مگر اللہ معاف کرے، یہ سراسر غلط ہے۔ وہ جن تھا اور جو اسے فرشتہ کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا اور نہ وہ خود کچھ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سوچنے کا مادہ نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی خاندان ہے جو نسل آگے بڑھائے۔ انہیں خدا خود بناتا ہے، وہ جنوں یا انسانوں جیسے نسل کشی نہیں کرتے۔ انہیں خدا خود بناتا ہے، وہ جنوں یا انسانوں جیسے نہیں ہوتے، اور مردود ابلیس جن ہے اور اپنے تکبر اور حماقت کی وجہ سے سزا یافتہ ہوا، اور کیونکہ تکبر خدا کو ہرگز پسند نہیں اور وہ صرف ایک نافرمانی سے یہ سب سزا کا حقدار ہوا۔ اور کبھی غور کریں تو ہم بہت گناہ کرتے ہیں، اور توبہ کریں اور غلط کاموں سے بچیں اور نماز، زکوٰۃ، اچھے کام کریں، کیونکہ ہم سب کو ایک نعمت زیادہ تر خدا کے عذاب سے بچا رہی ہے، اور وہ کون ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
حضرت جبرائیل کا 30,000 سال کا سجدہ بھی خدا نے کہہ دیا تھا کہ آخر الزمان کے نبی کی امت کی عبادت کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ تو سوچیں جو دنیا کے مالک ہیں وہ خدا کے لیے کتنے عزیز ہوں گے۔ اور اب خدا حافظ دوستو، شیطان پارٹ 3 ہم لے کر آئیں گے بہت جلد۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔